بہت سے لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ سکیں کہ اللہ ان کی ضروریات اور تمنائیں پوری کر دے اور ان کی گناہیں معاف کیے جائیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہو رمضان دروازے پر ہے، صرف کچھ ہی دن بچے ہیں۔ اگر آپ اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، اگر کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے، چاہے اسباب کے ساتھ ہو یا بنا اسباب کے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گناہیں معاف ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے، کس وقت مانگنا ہے، اور لیلۃ القدر میں دعا کیسے کرنی ہے۔ اور میں اس ویڈیو میں دوسرے لوگوں کی طرح بہت ساری باتیں نہیں کروں گا، میں صرف ایک پوائنٹ پر بات کروں گا جو ہے دعا۔ اور رمضان میں ہم سبھی کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ رمضان میں اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ کریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ کیا آپ سوچتے ہو دعا رمضان میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ یقیناً بدل دے گی۔ اللہ نے قرآن میں روزے کی آیت کے درمیان ہی دعا کی آیت رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو اے نبی، میں قریب ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک تجربے کار بات بتاتا ہوں۔ آپ اپنے لیے 4 یا 5 خاص دعائیں چن لو اور پورے رمضان انہی پر زور دو، انہیں بار بار مانگو۔ اگلے رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی وہ سب یا ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اب آپ پوچھو گے کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں کہوں گا بالکل۔ یہ سب کچھ اللہ والوں کی کامیابی کے راز ہیں جنہیں آپ جانتے ہو۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں اور اولاد کی اچھی طبیعت چاہتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں یا بہت پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ گواہ ہے، ان سب سے نکلنے کا راستہ رمضان میں دعا کرنا ہے۔ چلے میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ کاغذ اور قلم لیں، پین اینڈ پیپر لیں، صرف دماغ میں مت سوچیں، لکھنا ضروری ہے آپ کو تاکہ آپ بھول نہ جائیں اور یہ چیز دماغ میں آپ کے بیٹھ جائیں، اور آپ لسٹ بنانا شروع کریں۔ 1 2 3 4 5 جو آپ کو چاہیے وہ لکھیں۔ مان لیں جیسے کہ آپ کو پیسے چاہیے، کالج میں کامیابی چاہیے، کہیں ایڈمیشن چاہیے، شادی کرنی ہے، آپ کا اخلاق اچھا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، سوائے حرام چیزوں کے۔ اور آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہر روز ہر نماز یا افطار کے بعد وہ 4-5 دعائیں آپ مانگیں، یا ہر روز ایک خاص دعا پر فوکس کریں۔ اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ایک دن میں ایک پر آپ فوکس کریں، لیکن لگاتار مانگیں بنا ناغہ کے۔ اور میں آپ کو ایک گولڈن ٹپ دیتا ہوں، افطار سے پہلے آپ مسجد جائیں۔ اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایسا مت کریں کہ سارا دن آپ نے روزہ رکھا اور افطار کے وقت شور و گل میں بس جلدی سے کہہ دیا یا رب مجھے 1 ملین دے دے۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسے آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک راز کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، اگر ہو سکے تو مغرب کی اذان سے 20 سے 30 منٹ پہلے آپ مسجد چلے جائیں، یا کسی خاموش جگہ پر آپ جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں سکون سے بیٹھیں اور وہاں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی طرف ثنا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یا رب تو ہمیشہ زندہ ہے، تو ہمیشہ قائم ہے، تو ہمیشہ زندہ ہے، تو سب کچھ قائم رکھنے والا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، شکر ہے تیرا۔ اور پڑھتے جائیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر آنکھیں بند کریں اور دعا شروع کریں۔ اور جب آپ کو رونا آ جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ اللہ آپ کے بہت ہی قریب ہے، بس سمجھ لیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ اور پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہو اور آپ دعا کر رہے ہو تو انشاءاللہ وہ رد نہیں ہوگی، آپ لکھ کر لے لیں۔ اور یہ تجربے سے ثابت ہے، جس نے بھی سچے دل سے دعا کی ہے اس کی وہ دعا، اس وقت کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی ہے۔ اور میں تو چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لو تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ ریمائنڈر لے سکو۔ تو چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دعا قبول ہونے کی شرائطیں کیا ہوتی ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 4 شرائطیں ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ حرام کا مال نہ ہو۔ اگر آپ کا کھانا پینا یا کمائی حرام سے ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص یا رب کرتا رہتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام سے ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ گناہ کی دعا نہ ہو۔ اور دوسرا، گناہ کی دعا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو حرام ہے، جیسے کہ غلط رشتے کی دعا، تو اس کی دعا وہ قبول نہیں ہوگی، الٹا اس پر عذاب آئے گا۔
اور تیسرا ہے یقین رکھیں، دعا کرتے وقت دل میں پکا یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے اور قبول کرے گا، اور یہ مت سوچیں کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں۔ میں نے خود ایسی چیزیں مانگی تھیں جو مجھے لگتا تھا کہ ناممکن ہے، لیکن وہ پوری ہوئی ہیں۔ اور چوتھا، آپ ضد کریں، اور چوتھی شرائط یہ ہے کہ آپ ضد کریں، آپ کنسسٹنٹلی کرتے ہی رہیں۔ پورے مہینے وہ 4 سے 5 دعائیں آپ مانگتے رہیں اور ان پر زور دیتے رہیں اور انہیں مانگتے ہی رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور ایک سب سے اہم بات، رات کی عبادت مت بھولیے۔ تراویح کے بعد گھر میں اندھیرا کر کے 2 رکعت سکون کی نماز پڑھیں اور خوب دعا کریں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ رات کی 2 رکعت نماز دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے بہتر ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز چاہیے تو ان 2 رکعات میں مانگ لیں، مل جائے گی، بشرطے آپ نے سچے دل سے مانگی ہو۔ اور سوچئے اگر یہ 2 رکعت نماز رمضان میں ہو یا آخری 10 راتوں میں ہو یا لیلۃ القدر میں ہو، تو بس فیصلہ کر لیں کہ اس سال میں اللہ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا، کھٹکھٹاتا رہوں گا جب تک کہ دروازہ نہ کھل جائے۔ اور دنیا میں اگر کسی بڑے آدمی سے کام ہو تو ہم بار بار فون کرتے ہیں، اسے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کیوں ہم ضد نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کیوں ایسا ہم کرتے ہیں؟ ایک بار دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی اور ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ضد کریں، آپ پرسسٹنس رہیں، آپ پرسسٹنسی رکھیں۔ اگر آپ کسی بندے کا دروازہ بار بار کھٹکھٹائیں تو ہو سکتا ہے وہ تنگ آ کر آپ کو کچھ پھینک کر مار دے، لیکن اللہ کے دروازے پر جتنا آپ کھٹکھٹائیں گے وہ اتنا نوازے گا آپ کو۔ چلے میں آپ کو اب سسٹمیٹکلی بتا دیتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات، ٹائمز کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روزے کے دوران اور افطار سے جسٹ پہلے ہوتا ہے۔ جب آپ روزے سے ہو اور افطار کا وقت قریب ہو، حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور دوسرا ہے افطار کے وقت، جب مغرب کی اذان ہو اور افطار کرنے لگیں تو فوراً مت کھانا شروع کریں، آپ صبر کریں، ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ آپ کھانے سے پہلے دعا کو ترجیح دیں، اور آپ یہ سوچیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی جو خواہشات ہیں جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں وہ اس کھانے سے زیادہ اہم ہے جو آپ کی ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے اس وقت۔ اور تیسرا ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ آپ تراویح کے بعد اکیلے ہو کر 2 رکعتیں قیام اللیل پڑھیں، رات کی نماز پڑھیں، اور بڑے ہی عاجزی سے آپ دعا مانگتے رہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور چوتھا ہے لیلۃ القدر میں، اور خاص طور پر آخری 10 راتوں میں۔ اگر آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے تو کم از کم آپ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں جاگ لیں، جیسے 21، 23، 27، 29۔ ان راتوں میں آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور 2 رکعتیں نماز پڑھیں، اتنا بھی کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری رات جاگنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں افطار کے وقت یا رات میں، تو ان سٹیپس کو تو آپ ضرور فالو کریں۔ سٹیپ 1، آپ اللہ کی ثنا بیان کریں، آپ اللہ کا حمد و ثنا بیان کریں۔ آپ شروع کریں یا رب، یا رب، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اور جو بھی اللہ کے بہترین ثنا ہے آپ پڑھتے جائیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا کریم، یا عزیز، آپ پڑھتے جائیں، اور اللہ کے سارے اچھے نام آپ لیتے جائیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اور دوسرا سٹیپ ہے درود شریف پڑھنا، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور تیسرا سٹیپ ہے کمپریہنسو دعا مانگیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے یا سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مانگیں، تو یہ دعا آپ یاد کر لیں اور ہر روز پڑھیں۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ اجلہ و اجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ اجلہ و اجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، جلدی والی اور دیر والی، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، اور میں ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور سٹیپ 4 ہے دعائے یونس کو بالکل بھی نہ بھولیں، یہ کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور 5واں سٹیپ ہے رونا اور گڑ گڑانا، دعا میں جتنا ہو سکے روئیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اور اگر آنسو نکل آئے تو سمجھ لیں کہ دعا قبول ہونے والی ہے، بس زیادہ وقت نہیں ہے۔
اور جب آخری 10 راتیں آ جائیں تو پلیز اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں تھکا ہوا ہوں یہ نہ کہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ مت کہیں، مجھے صبح اٹھ کر کام پر جانا ہے یہ مت کہیں۔ اگر آپ کو اپنے سپنے پورے کرنے ہیں، شادی، اچھی جاب، اچھی جگہ پر اچھے کالج میں ایڈمیشن، کوئی کمپٹیٹیو ایگزام آپ کو کریک کرنا ہے، سب کچھ آپ کے درجات میں آپ کو بلندی چاہیے، تو آپ کو وقت نکالنا ہی ہوگا۔ صرف آخری 10 راتوں میں اپنا کچھ وقت آپ کو دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ سے بالکل بھی شرمائے نہیں، تفصیل سے ڈیٹیل میں دعا مانگے۔ آپ کہو، یا اللہ مجھے ایگزام میں پورے مارکس چاہیے، یا اللہ مجھے فلاں سیلری چاہیے، یا اللہ مجھے نیک بیوی، نیک شوہر چاہیے۔ اگر شادی کرنی ہے تو اسپیسیفک کوالٹیز بھی آپ بولیں، یا اللہ وہ دیندار ہو، وہ خوبصورت ہو، یا میری عزت کی حفاظت کرے۔ یہاں تک کہ اگر جوتے کا لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اور اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس سے ہر چیز مانگے، نمک سے لے کر جنت الفردوس تک۔ اور آخر میں کلوزنگ آپ کی یہ ہونی چاہیے، دعا مانگنے کے بعد آپ اپنا ہاتھ سینے پر رکھیں اپنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ دروازے کھول دیتی ہے، وہ آپ کے دل کے دروازے کھول دے گی جو بند ہو چکے تھے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں دعا کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ڈریم انٹرپریٹیشنز، خوابوں کی تعبیر پر ایک سروس سٹارٹ کی ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواب ہے جو آپ مجھ سے تعبیر کروانا چاہتے ہیں، جو کہ قرآن اور حدیث کے اصولوں پر بیسڈ ہو، اور ماڈرن سائیکالوجی پر بیسڈ ہو، اور اینشنٹ وزڈم پر بیسڈ ہو، تو ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے، وہاں پر آپ جائیں، وہاں سے اپنے ڈریم ڈیٹیلز کو فل کر کے مجھے بھیجیں۔ اور میں نے 3 پلانس بنائے ہیں، 3 میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہو، اور پرائسز بھی بہت ہی زیادہ افورڈیبل ہے، زیادہ مہنگے میں نے نہیں رکھے ہیں، تاکہ سبھی کو فائدہ عام ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔